ایران نے آبنائے ہرمز کو مکمل بند کر دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آبنائے ہرمز کے کچھ حصوں میں سرنگوں کا خدشہ ہے۔ ایرانی پورٹس اینڈ میری ٹائم آرگنائزیشن نے متبادل راستے متعین کر دیے، نقشہ جاری۔ ادھر ایرانی پورٹس اینڈ میری ٹائم آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے پاسداران سے تعاون کرنا ہوگا۔ امریکی جریدے کے مطابق ایران جہازوں سے ٹول وصول کرے گا۔ ایران نے ثالثوں کو آگاہ کر دیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر قالیباف نے کہا ہے کہ بات چیت سے پہلے ہی 10 نکاتی تجاویز کے 3 اہم نکات کی خلاف ورزی کر دی گئی۔ لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کی گئی، ایران کی فضائی حدود میں ڈرون کی دراندازی ہوئی، ایران کے یورینیم افزودگی کے حق کی نفی کی گئی۔ اس ساری صورتحال میں دو طرفہ جنگ بندی یا مذاکرات غیر مقبول ہیں۔ ایرانی میڈیا نے اہم ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے جنگ بندی کی خلاف ورزی جاری رکھی تو ایران عارضی جنگ بندی معاہدے سے دستبردار ہو جائے گا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ قالیباف کا ٹویٹ دیکھا ہے، 15 نکاتی پلان ہے، اگر صرف 3 نکات پر اختلاف ہے تو اچھی بات ہے کہ بہت سی باتوں پر اتفاق ہے۔ سیز فائر ہمیشہ سے مشکلات کا شکار ہوتا ہے، کوئی سیز فائر تھوڑی بہت خامی کے بغیر نہیں ہوتا۔ لبنان کے معاملے پر غلط فہمی ہوئی ہے، ایرانی حکومت نے سمجھا کہ لبنان بھی سیز فائر میں شامل ہوگا۔ اگر ایران چاہتا ہے کہ معاملہ لبنان کی وجہ سے ٹوٹ جائے تو یہ ان کا انتخاب ہوگا۔ اسرائیل ہمیں ایران پر مذاکرات میں کامیابی کے لیے تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ 10 نکاتی تجویز پر ہماری ایران اور پاکستان سے بات چیت ہوئی۔ امریکی میڈیا پہلی 10 نکاتی تجویز پھیلا رہا ہے جسے امریکہ اسے ردی کے ڈبے میں پھینک چکا ہے۔ ایران سے کچھ لوگ پروپیگنڈے کے لیے غلط 10 نکات پیش کر رہے ہیں۔ ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے کا فیصلہ کیا اور اسلام آباد میں مذاکرات کا فیصلہ کیا۔ ہرمز میں ٹریفک بڑھی ہے، تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، ڈیل یہ ہے کہ سیز فائر ہو اور بات چیت ہو اور ہرمز کھلے۔ نہیں معلوم کہ ایرانیوں نے کہا کہ جے ڈی وینس کو مذاکرات میں شامل کریں۔ ایرانی ہمیں جتنا کچھ دیں گے اتنا ہم کچھ انہیں دیں گے۔ انہوں نے سودے بازی کی تو سنگین نتائج بھگتنے ہوں گے۔ ایران کو اگلا قدم کرنا ہے ورنہ ٹرمپ کے پاس آپشن ہے کہ وہ جنگ میں واپس جائے، ایران یورینیم افزودہ نہ کرے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ دنیا جنگ بندی کے اعلان کے بعد لبنان میں ہونے والے قتل عام کو دیکھ رہی ہے۔ دنیا یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ امریکہ اپنی کی گئی باتوں میں قائم رہتا ہے یا نہیں۔ گیند امریکہ کے کورٹ میں ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے وزیر اعظم شہباز شریف کا جنگ بندی کے اعلان والا بیان شیئر کر دیا۔ لکھا، ایران اور امریکہ جنگ بندی کی شرائط واضح اور دو ٹوک ہیں۔ امریکہ کو انتخاب کرنا ہوگا کہ وہ جنگ بندی چاہتا ہے یا اسرائیل کے ذریعے